السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑیں، یعنی کہ دعاؤں کو ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے میں نے آپ کو بہت ساری دعائیں بتلائی ہیں اور جانتے ہیں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے دور میں، موجودہ دور میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے بچانے والی جو چیز ہے وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو ہمیں ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ دعا ہی وہ چیز ہے جس سے ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ دعا ہی وہ چیز ہے جس سے ہم اور آپ ہمیشہ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، بس اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہیں، دعا کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دعا 2-4 دن مانگتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں، یعنی 2-4 دن دعا مانگتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم سب کا کام ایک ہی ہے کہ بس اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنی زبان کے اوپر دعائیہ کلمات جاری رکھیں۔ انہی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اور ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو انسان جتنی زیادہ دعا کرے گا، اللہ اتنی ہی زیادہ اسے ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ مسند احمد کی یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے اور وہ دعا گناہ کے بارے میں نہ ہو اور وہ دعا رشتے ناتے توڑنے کے بارے میں نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ضرور عطا کر دیتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو جلدی یا پھر دیر قبول کر لیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس کے اس دعا کو اس کے لیے توشہ آخرت بنا دیتا ہے، یعنی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین آخرت کے اندر اس کے درجات کو بلند کر دے گا، یا پھر اللہ رب العالمین اس دعا کا جو اجر و ثواب ہے، جو بدلہ ہے، وہ آخرت کے دن دے گا۔ ناظرین کرام، تیسری چیز جو حالات کی مناسبت سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے اور غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا رہے گا، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ یہ کرے گا، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یعنی اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسی کی مانند اس کے اوپر جو کچھ آفتیں آنے والی رہتی ہیں، جو کچھ مصیبتیں آنے والی رہتی ہیں، ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ان مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، ہم کو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ہم کو اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، جو بھی دعا مانگنی ہے، بس اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں، بس اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے؟ بہت ساری آفتوں اور مصیبتوں کو ایسے ہی بھگا دیتا ہے۔ ہم اور آپ کتنی ساری بھلائیوں سے محروم ہیں۔ یہ حدیث سننے کے بعد کہ اللہ رب العالمین بہت ساری مصیبتوں اور بلاؤں اور آفتوں کو دعا کرنے کی وجہ سے ٹال دیتا ہے، صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اذن نکسرو، ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، خوب دعائیں مانگیں گے، خوب دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکثر، تم جتنی دعائیں کرو گے اللہ اتنی ہی زیادہ دینے والا بھی ہے، اتنی ہی زیادہ عطا کرنے والا بھی ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ رب العالمین تمہیں آفت اور مصیبتوں سے بچانے والا بھی ہے۔ لہٰذا ہم جتنی زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔